بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو پورے قرآن میں 6 مضامین کو ذکر کیا، اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ بھی اس کا نام ہے۔ فاتحہ کا مطلب فتح، کھولنا۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پہلی سورت ہے اور اس سے پورے قرآن کے مضامین کو کھولا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اور ہر نماز میں بھی جو سب سے پہلی سورت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جو 6 مضامین پورے قرآن میں اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے، اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا۔ مالک یوم الدین، اس میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ جل شانہ نے احکامات کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ نے رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ نے نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی پورے قرآن میں جو 6 مضامین ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر کیا، نمبر 6 نہ ماننے والوں کو ذکر کیا۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر جو 6 مضامین ہیں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، تاکہ ہر آدمی کو مستحضر رہے، ہر آدمی کو یاد رہے، ہر آدمی کو نماز پڑھتے وقت، ہر نماز کی پہلی صورت کو پڑھتے وقت اس کو یاد رہے کہ قرآن کے 6 مضامین ہیں۔ توحید ہے، مجھے اس کو ماننا ہے، احکام ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، رسالت ہے، اس کو بھی دل و جان سے ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سنت کو ماننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو توحید کے ساتھ مزین کرنا ہے، رسالت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے اوپر چلانا ہے، احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، مان کے زندگی گزارنا ہے، اور ماننے والوں کے اندر داخل ہونا ہے، نہ ماننے والوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے یہاں پر نہ ماننے والوں میں 2 لفظ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 غیر المغضوب علیہ، نمبر 2 ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو بغض عناد کی وجہ سے نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں عمل کرتے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کا علم ہے، اللہ کو بھی جانتے ہیں، رسالت کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بغض عناد کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ ولا الضالین وہ لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو جان کر عمل نہیں کرتے، ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی سرے سے جانتے نہیں۔ اللہ نے 2 لوگوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور شروع میں اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے ہمارے کو اس بات کے اندر سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، دل و جان سے اس بات کو سمجھنا ہے، اور بالکل جو ہے غور سے اس بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلی صورت میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ کی ہے، اللہ کی ہی تمام تعریف ہے، بادشاہت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، صدارت ہے، تمام چیزوں کے جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو ہر چیز کا بتانا ہے۔ یہ نہیں ہے جو دل کرے وہ کر لیا، جو من چاہیے وہ کر لیا، نہیں، اپنی زندگی کو رب چاہی کے مطابق گزارنا ہے، من چاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کا نام ہی قرآن ہے، اسی کا نام ہی شریعت ہے، اسی کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے چاہت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جس طرح انہوں نے زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، جس طرح ان کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اس طرح اپنے آپ کو ایسے لے کے چلنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں آج ہم بہت سے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے، بہت سے لوگ اس بات پر عمل نہیں کر رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری طرف ہی جاتے ہیں، تیرے سے ہی اپنے مسائل کے لیے دعا کرتے ہیں،
ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو ہم تیرا شریک نہیں مانتے، کسی اور کو مددگار نہیں مانتے، کسی اور کو علم غیب جاننے والا نہیں مانتے، کسی اور کو مدد کرنے والا نہیں مانتے، کسی اور کے سامنے ہم جھکنا نہیں چاہتے، کسی اور کے ہم عبادت کرنا نہیں چاہتے۔ معبود صرف تو ایک ہی اللہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں، اپنی تمام پریشانیاں تجھ ہی بتاتے ہیں، تیرے سامنے ہی دعا کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں، تجھ ہی سے اپنے پریشانیاں ذکر کرتے ہیں، تجھ ہی سے اپنے پریشانیوں کے ذکر کر کے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے اپنے پریشانیوں کے ازالہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی پریشانی دور کر سکتا ہے، تو ہی رزق دے سکتا ہے، تو ہی اولاد دے سکتا ہے، تو ہی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو ہی بیماریاں دور کر سکتا ہے، تو ہی صحت دے سکتا ہے، تو ہی کاروبار کو دے سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر عزت دے سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر بادشاہت دے سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر طاقت دے سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر شہرت دے سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو ہی دنیا کے اندر تمام مسائل کو حل سکتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ تیرے علاوہ کوئی حل نہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے، نہ کسی کے پاس اس کے لیے ہمت ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اے اللہ دنیا کے اندر تمام مسائل کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔